تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ حج آیات 77 تا 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، وافعلوا الخیر اور نیک کام کرو، لعلکم تفلحون شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ تفسیر یعنی فلاح کی توقع اگر کی جا سکتی ہے تو یہی روش اختیار کرنے سے کی جا سکتی ہے، لیکن جو شخص بھی یہ روش اختیار کرے اسے اپنے عمل پر گھمنڈ نہ ہونا چاہیے کہ میں جب ایسا عبادت گزار اور نیکوکار ہوں تو ضرور فلاح پاؤں گا، بلکہ اسے اللہ کے فضل کا امیدوار رہنا چاہیے اور اسی کی رحمت سے توقعات وابستہ رکھنی چاہیے۔ وہ فلاح دے تب ہی کوئی شخص فلاح پا سکتا ہے، خود فلاح حاصل کر لینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو، یہ فقرہ ارشاد فرمانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح فلاح نصیب ہونا مشکوک ہے، بلکہ دراصل یہ شاہانہ انداز بیان ہے۔ بادشاہ اگر اپنے کسی ملازم سے یہ کہے کہ فلاں کام کرو شاید کہ تمہیں فلاں منصب مل جائے، تو ملازم کے گھر شادیانے بج جاتے ہیں، کیونکہ یہ اشارتاً ایک وعدہ ہے اور ایک مہربان آقا سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کسی خدمت پر ایک صلے کی امید وہ خود دلائے اور پھر اپنے وفادار خادم کو مایوس کرے۔ امام شافعی، امام احمد، عبداللہ بن مبارک اور اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ کے نزدیک سورہ حج کی یہ آیت بھی آیت سجدہ ہے، مگر امام ابو حنیفہ، امام مالک، حسن بصری، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی اور سفیان ثوری رحمہم اللہ اس جگہ سجدہ تلاوت کے قائل نہیں۔ دونوں طرف کے دلائل ہم مختصراً یہاں نقل کر دیتے ہیں۔ پہلے گروہ کا اولین استدلال ظاہر آیت سے ہے کہ اس میں سجدے کا حکم ہے۔ دوسری دلیل عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جسے احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن مردویہ اور بیہقی نے نقل کیا ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سورہ حج کو سارے قرآن پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، پس جو ان پر سجدہ نہ کرے وہ انہیں نہ پڑھے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی وہ روایت ہے جس میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ حج میں 2 سجدے سکھائے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ حضرات عمر، علی، عثمان، ابن عمر، ابن عباس، ابو درداء، ابو موسیٰ اشعری اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ بات منقول ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ دوسرا گروہ کا استدلال یہ ہے کہ آیت میں محض سجدے کا حکم نہیں ہے بلکہ رکوع اور سجدے کا ایک ساتھ حکم ہے، اور قرآن میں رکوع و سجود ملا کر جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد نماز ہی ہوتی ہے۔ نیز رکوع اور سجود کا اجتماع نماز ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کو ابن لہیعہ ابو المصعب بصری سے روایت کرتا ہے اور یہ دونوں ضعیف راوی ہیں۔ خاص کر ابو المصعب تو وہ شخص ہے جو حجاج بن یوسف کے ساتھ کعبے پر منجنیق سے پتھر برسانے والوں میں شامل تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ والی روایت کو بھی وہ پایۂ اعتبار سے ساقط قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کو سعید العتقی عبداللہ بن منعین الکلابی سے روایت کرتا ہے اور دونوں مجہول ہیں۔ کچھ پتہ نہیں کہ کون تھے اور کس پایے کے آدمی تھے۔ اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سورہ حج میں 2 سجدے ہونے کا یہ مطلب صاف بتایا ہے کہ پہلا سجدہ لازمی ہے اور دوسرا سجدہ تعلیمی۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ تفسیر جہاد سے مراد محض قتال، جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ جد و جہد اور کشمکش اور انتہائی سعی و کوشش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر جہاد اور مجاہد میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ مزاحمت کرنے والی کچھ طاقتیں ہیں جن کے مقابلے میں یہ جد و جہد مطلوب ہے، اور اس کے ساتھ فی اللہ
کی قید یہ متعین کر دیتی ہے کہ مزاحمت کرنے والی طاقتیں وہ ہیں جو اللہ کی بندگی اور اس کی رضا جوئی میں اور اس کی راہ پر چلنے میں مانے ہیں، اور جد و جہد کا مقصود یہ ہے کہ ان کی مزاحمت کو شکست دے کر آدمی خود بھی اللہ کی ٹھیک ٹھیک بندگی کرے اور دنیا میں بھی اس کا کلمہ بلند اور کفر و الحاد کے کلمے پست کر دینے کے لیے جان لڑا دے۔ اس مجاہدے کا اولین ہدف آدمی کا اپنا نفس امارہ ہے، جو ہر وقت خدا سے بغاوت کرنے کے لیے روز لگا رہتا ہے اور آدمی کو ایمان و طاعت کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک اس کو مسخر نہ کر لیا جائے، باہر کسی مجاہدے کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے ایک جنگ سے واپس آنے والے غازیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ گئے ہو۔ عرض کیا گیا، وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا، آدمی کی خود اپنی خواہش نفس کے خلاف جد و جہد۔ اس کے بعد جہاد کا وسیع تر میدان پوری دنیا ہے، جس میں کام کرنے والی تمام بغاوت کیش اور بغاوت آموز اور بغاوت انگیز طاقتوں کے خلاف دل اور دماغ اور جسم اور مال کی ساری قوتوں کے ساتھ سعی و جہد کرنا وہ حق جہاد ہے جسے ادا کرنے کا یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ تفسیر، یعنی تمام نوع انسانی میں سے تم لوگ اس خدمت کے لیے منتخب کر لیے گئے ہو جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اس مضمون کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان فرمایا گیا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ میں ہے جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آیت 143، اور سورہ آل عمران میں فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، آیت 110۔ یہاں اس امر پر بھی متنبہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت من جملہ ان آیات میں سے ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں اور ان لوگوں کی غلطی ثابت کرتی ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر زبان طعن دراز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس آیت کے براہ راست مخاطب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی ہیں۔ دوسرے لوگوں کو اس کا خطاب بالطبع پہنچتا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین میں تم پر اس نے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تفسیر، یعنی تمہاری زندگی کو ان تمام بے جا قیود سے آزاد کر دیا ہے جو پچھلی امتوں کے فقیہوں اور فریسیوں اور پاؤں نے عائد کر دی تھیں۔ نہ یہاں فکر و خیال پر وہ پابندیاں ہیں جو علمی ترقی میں مانع ہوں، نہ عملی زندگی پر وہ پابندیاں ہیں جو تمدن اور معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ بنیں۔ ایک سادہ اور سہل عقیدہ اور قانون تم کو دیا گیا ہے جس کو لے کر تم جتنا آگے چاہو بڑھ سکتے ہو۔ یہاں جس مضمون کو قوتی اور ایجابی انداز میں بیان کیا گیا ہے وہی ایک دوسری جگہ سلبی انداز میں ارشاد ہوا ہے کہ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْہَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَیْہِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْہُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْہِمْ۔ یہ رسول ان کو جانی پہچانی نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور ان برائیوں سے روکتا ہے جن سے فطرت انسانی انکار کرتی ہیں، اور وہ چیزیں حلال کرتا ہے جو پاکیزہ ہیں اور وہ چیزیں حرام کرتا ہے جو گندگی ہیں، اور ان پر سے وہ بھاری بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے ہیں، اور وہ زنجیریں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ اعراف آیت 157۔ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہو جاؤ۔ تفسیر، اگرچہ اسلام کو ملت نوح علیہ السلام، ملت موسیٰ علیہ السلام، ملت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح کہا جا سکتا ہے جس طرح ملت ابراہیم علیہ السلام، لیکن قرآن مجید میں اس کو بار بار ملت ابراہیم علیہ السلام کہہ کر اس کے اتباع کی دعوت 3 وجوہ سے دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب تھے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس طرح مانوس تھے کسی اور سے نہ تھے۔ ان کی تاریخ، روایات اور معتقدات میں جس شخصیت کا رسوخ و اثر
بچہ ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی شخصیت تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ شخص تھے جن کی بزرگی پر یہودی، عیسائی، مسلمان، مشرکین عرب اور شرق اوسط کے صحابی سب متفق تھے۔ انبیاء علیہم السلام میں کوئی دوسرا ایسا نہ تھا اور نہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہو۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب ملتوں کی پیدائش سے پہلے گزرے تھے۔ یہودیت، عیسائیت اور صابئیت کے متعلق تو معلوم ہی ہے کہ سب بعد کی پیداوار ہیں۔ رہے مشرکین عرب تو وہ بھی یہ مانتے تھے کہ ان کے ہاں بت پرستی کا رواج عمر بن لحی سے شروع ہوا، جو بنی خزاعہ کا سردار اور مآب کے علاقے سے حبل نامی بت لے آیا تھا۔ اس کا زمانہ زیادہ سے زیادہ 500 سال قبل مسیح کا تھا، لہٰذا یہ ملت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد ہی پیدا ہوئی۔ اس صورتحال میں قرآن جب کہتا ہے کہ ان ملتوں کے بجائے ملت ابراہیم علیہ السلام کو اختیار کرو، تو وہ دراصل اس حقیقت پر متنبہ کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام برحق اور برسر ہدایت تھے اور ان ملتوں میں سے کسی کے پیرو نہ تھے، تو لا محالہ پھر وہی ملت اصل ملت حق ہے، نہ کہ یہ بعد کی ملتیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی ملت کی طرف ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے۔ تفسیر: تمہارا کا خطاب مخصوص طور پر صرف انہی اہل ایمان کی طرف نہیں جو اس آیت کے نزول کے وقت موجود تھے یا اس کے بعد اہل ایمان کی صف میں داخل ہوئے، بلکہ اس کے مخاطب تمام وہ لوگ ہیں جو آغاز تاریخ انسانی سے توحید، آخرت، رسالت اور کتب الہی کے ماننے والے رہے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ اس ملت حق کے ماننے والے پہلے بھی نوحی، ابراہیمی، موسوی، مسیحی وغیرہ نہیں کہلاتے تھے، بلکہ ان کا نام مسلم، اللہ کے تابع فرمان تھا، اور آج بھی وہ محمدی نہیں بلکہ مسلم ہیں۔ اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے یہ سوال معمہ بن گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کا نام قرآن سے پہلے کس کتاب میں مسلم رکھا گیا تھا؟ قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہ ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واعتصموا باللہ، پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ تفسیر: یا دوسرے الفاظ میں اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ہدایت اور قانون زندگی بھی اسی سے لو، اطاعت بھی اسی کی کرو، خوف بھی اسی کا رکھو، امیدیں بھی اسی سے وابستہ رکھو، مدد کے لیے بھی اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور اپنے توکل و اعتماد کا سہارا بھی اسی کی ذات کو بناؤ۔ ہوا مولاکم، وہ ہے تمہارا مولا، فنعم المولا ونعم النصیر، بہت ہی اچھا مولا ہے وہ اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔